ایک انگریز شادی کے بعد دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا پاپا کہتے ہوئے آئے۔ انگریز: یہ کیا ہے؟ بیوی: آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والے سے کہا، کھانا لے آؤ ورنہ میں وہ سلوک تمہارے ساتھ کروں گا جو پہلے والے گاؤں والوں کے ساتھ کیا تھا۔ سب لوگ ڈر کے مارے کھانا لے آئے اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس آدمی نے اکیلے ہی پورے گاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آخر ایک آدمی نے ڈر ڈر کے پوچھا، جناب آپ نے پہلے والے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آدمی نے جواب دیا، وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر چلا آیا۔ پہلی عورت دوسری سے: مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے کہ وہ کسی لڑکی سے ملتا ہے۔ دوسری عورت: پھر تم کیا کرو گی؟ پہلی عورت: میں آج ہی اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے شوہر کے پیچھے لگاتی ہوں۔ بیوی: ڈارلنگ جب میں مر جاؤں گی تو اپنی دوسری بیوی کو میرے کپڑے مت پہننے دینا۔ شوہر: ہاں تم گھبراؤ مت، ویسے بھی فرزانہ تمہارے کپڑے نہیں پہنے گی کیونکہ وہ ذرا موٹی ہے۔ موبائل لینے اور شادی کرنے کے بعد ایک ہی افسوس ہوتا ہے، تھوڑا صبر کر لیتے تو اس سے اچھا ماڈل مل جاتا۔ بیوی نے شوہر سے شکایتاً کہا، دیکھیے میں نے کس قدر پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو یقیناً یہی سمجھے گا کہ میں اس گھر کی باورچن ہوں۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، نہیں پیاری، جب مہمان تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گا تو فوراً اپنے خیال کو تبدیل کر لے گا۔ شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر سے: تم تو کہتے تھے شادی کے بعد بھی مجھ سے پیار کرو گے۔ شوہر: تو مجھے کیا پتا تھا تمہاری شادی مجھ سے ہی ہو جائے گی۔ بھٹو نے دوران تقریر اچانک مڑ کر دیکھا تو اپنی کرسی پر بیٹے مرتضیٰ کو پایا۔ وہ چیخے، قوم کے بچے زمین پر بیٹھیں اور تم کرسی پر؟ ناممکن، اٹھو وہاں بیٹھو۔ جلسہ بھٹو نے لوٹ لیا۔ شام کو مرتضیٰ گھر منہ پھلائے بیٹھا تھا تو ماں نے پیار سے پوچھا، کس نے کہا تھا کرسی پر بیٹھو؟ مرتضیٰ: ابا جی نے۔ حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے اس کے گھر گئے اور ساتھ میں حکیم صاحب کا ایک شاگرد بھی تھا جو 5 سال لگا کر تقریباً حکمت سیکھ چکا تھا۔ نبض چیک کرنے کے بعد حکیم نے مریض سے کہا، تم نے کیلے کھائے تھے؟ مریض نے کہا، جی بالکل۔ شاگرد جو حکمت سیکھ چکا تھا بڑا حیران ہوا۔ حکیم صاحب سے کہنے لگا، یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ مریض نے کیلے کھائے ہیں؟ حکیم نے شاگرد سے کہا، اس کے لیے تمہیں 1 سال مزید شاگردی اختیار کرنا پڑے گی۔ شاگرد تو بس حکمت کی دکان کھولنے کے چکر میں تھا، اب 1 اور سال پورا کیا اور استاد کی دعائیاں کوٹیں۔ جب سال پورا ہوا تو کہا، اب تو بتا دیں گر کی بات کہ کیلے کھائے ہوں تو کیسے علم ہوگا؟ حکیم صاحب نے کہا، او کملیا، مریض دی منجی تھلے کیلے دے چھلکے پئے سن۔ میجر صاحب نے یونٹ کا وزٹ کیا۔ جب وہ میس پہنچے تو صوبیدار سے پوچھا کہ آج میس میں کیا پکا ہے؟ صوبیدار بولا، سر آج ٹینڈے پکے ہیں۔ میجر صاحب: واہ، آج تو بہت اچھی سبزی پکی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ صوبیدار صاحب کہنے لگے، سر مجھے بھی بہت پسند ہے، جس دن یہ سبزی پکتی ہے میں صرف ٹینڈے ہی کھاتا ہوں، ساتھ روٹی نہیں کھاتا۔ میجر صاحب گھر گئے تو وہاں بھی ٹینڈے پکے ہوئے تھے۔ الغرض میجر صاحب کو 2 دن لگاتار ٹینڈے کھانے پڑ گئے تو وہ چڑ گئے۔ اگلے وزٹ پر جب وہ میس گئے تو پوچھا، کیا پکایا ہے؟ تو صوبیدار صاحب جوش سے بولے، سر ٹینڈے پکے ہیں۔ میجر صاحب کو غصہ آ گیا، کہنے لگے، یہ کیا واہیات سبزی آج پھر پکائی ہوئی ہے؟ صوبیدار صاحب بولے، سر ان میس والوں کو اللہ ہدایت دے، مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ میجر صاحب حیران ہو کر بولے، صاحب اس دن تو آپ کہہ رہے تھے مجھے ٹینڈے بہت اچھے لگتے ہیں۔ صوبیدار نے زور سے سلوٹ مارا اور کہا، سر ہم نے نوکری آپ کے ساتھ کرنی ہے، ٹینڈوں کے ساتھ نہیں۔ خاندان میں شادی کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مجھے شادی کے لیے ایک خوبصورت لڑکی سے ملوایا گیا۔ ملنے کے بعد لڑکی نے میری پرائیویٹ نوکری کو لے کر ناپسند کرتے ہوئے مجھ سے انکار کر دیا۔ میں نے دل ہو کر کہا، تم غلطی کر رہی ہو، دیکھنا یہی نوکری محض 2 سالوں میں مجھے کتنی بلندی پر پہنچائے گی۔ البتہ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی جو ہونی ہی تھی۔ 2 سال بعد اس خوبصورت لڑکی کو نئی کار میں ایک ٹریفک سگنل پر دیکھا۔ اس وقت میں اپنی بائک کو کک مار رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کار سے میری طرف دیکھا لیکن سر پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے
وہ مجھے پہچان نہ سکی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس وقت مجھے ہیلمٹ کی اہمیت کا احساس ہوا، لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ ضرور پہنیں، جو آپ کے سر کو اٹھا کر جینے کی راہ دکھائے گی، کبھی شرمندگی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اور ہاں، صرف فلموں میں ہی عاشق 2 سال بعد کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اصل زندگی میں 2 سالوں میں کچھ بدلاؤ نہیں ہوتا، بس پرانی ہونڈا 70 کی جگہ نئی ہونڈا 125 آ جاتی ہے۔ براہ کرم موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔